اس کے بعد سورت البقرہ کی آخری 2 آیات جن کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورت بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع پر تو اس وقت یہ 2 آیتیں بھی آپ کو دی گئی تھیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے عطا کی گئیں. کہاں سے عطا کی گئیں؟ ایک خزانے سے جو عرش الہی کے نیچے ہے. اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. پھر یہ کہ ان آیات کے آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو یہ کافی ہو جاتی، یعنی اس کی حفاظت کے لیے. اس کے اس پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. چلیے اب یہ آیتیں پڑھتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور سارے مومن، کلن سارے کے سارے، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور انہوں نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور ایمان لا کر کیا کہا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، بولے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم بات مانیں گے. غفرانکا، تیری بخشش چاہیے، یعنی پچھلی زندگی میں ہم سے جو غلطیاں، جو خطائیں ہو چکی اللہ تو ہم کو معاف کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے، واپسی تو تیری ہی طرف ہے، مر کے تو تیرے ہی پاس آنا ہے. کچھ یاد کیجئے سورت کا بالکل ابتدائی حصہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اس کی شرط کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہاں اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے پہلی خصوصیت جو بتائی گئی تھی وہ ایمان بالغیب تھا، اور اسی کی تفصیل سورت کے آخر میں. وہاں اشارہ تھا، یہاں ڈیٹیل ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، کس ایمان بالغیب کی بات ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. وہاں آپ کو ایک بات بار بار یاد دلائی گئی تھی کہ متقی وسیع النظر ہوتا ہے، وسیع القلب ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا، اس کے اندر تنگ دلی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں کو ہی نہیں مانگتا بلکہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے. دیکھیں نا، جو تنگ دل ہوگا وہ تو صرف 2 اور 2 4 کو مانے گا، اس کے سامنے 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے، وہ ریجڈ ہوگا. لیکن مومن وسیع نظر ہوتا ہے، اس کی نظر میں بصیرت ہوتی، وہ صرف ظاہر میں نہیں دیکھتا، پردے کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ دیکھنا ایمان کا دیکھنا ہے. اور یہاں سورت کے اختتام پر کیا بتا دیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان لا کر یہ واضح کر دیا کہ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں. اور خاص طور پر شروع میں کہا گیا تھا یؤمنون بالغیب، بیچ میں بہت سے احکامات دیے، آخر میں پھر اس کی تکرار کے بعد کہا سمعنا واطعنا، ہم نے اس صورت میں آنے والے تمام احکامات سن لیے. ہم تو مانتے بھی نہیں کہ ہم نے سنا ہے. اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پریشانی ہوئی کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی تو اس وقت کہا کہ آپ کو ہو سمعنا واطعنا، انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا. لیکن ہم سن کے بھی سنتے نہیں، مشکل یہ سمعنا، ہم نے سن لیا جو کچھ اللہ پاک نے ان 286 آیات میں ہم کو بتایا اس سورت البقرہ میں، سب کچھ سن لیا ہم نے. اب ہم کریں گے کیا؟ یہود کی طرح یا ایمان والوں کی طرح؟ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ماننا کوئی نہیں. ہم نے ذرا دل ٹٹولے اپنے، کیا سوچتے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں جو آپ سن چکے؟ اقسام بر بہت سی سن چکے. ہم نے سن لیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطاعنا، ہم اب اطاعت کریں گے، اب ہمیں عمل کرنا ہے. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو تعصب برتتے ہیں، صرف اپنے رسولوں کو مانتے ہیں، صرف اپنی کتابوں کو مانتے ہیں اور دوسرے انبیاء کا انکار کرتے ہیں. نہیں، ہم تو کسی کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے.
لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب کو رسول مانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تفصیل بتائی گئی وہ کیا ہے، آمن الرسول، کتنا خوبصورت آغاز ہے نا، کہ بتانے والا سب سے پہلے خود ایمان لا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مومن ایمان لائیں، بلکہ آمن الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے کس چیز پر؟ اس پر بما انزل الیہ، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک سے مراد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ پیغمبر خود ایمان لائے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کیونکہ جب تک بتانے والا خود پوری طرح کنونس نہ ہو، خود ایمان نہ رکھتا ہو، خود اس کا شرح صدر نہ ہو، خود اس بات کی تصدیق نہ کرتا ہو جو وہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو اس کے بتانے میں بھی وہ کنونسنگ پار نہیں ہوتی، تاثیر نہیں ہوتی۔ تو قول اور فعل کا تضاد جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ انسان کہے کچھ کرے کچھ، یا دوسروں کے لیے تو جیسے یہود کے بارے میں آیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ان کے علماء یہی کر رہے تھے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا بتائی گئی کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کو پہلے آپ نے خود مانا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور سارے مومن وہ بھی ایمان لے آئے، کلن سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے کس چیز پر؟ باللہ، سب سے پہلے اللہ پر۔ اب یہ ایمان کی تفصیل ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان مفصل۔ کلن آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، 2 چیزیں یہاں ذکر نہیں کی گئیں، ایک تو آخرت کی بات اور ایک تقدیر کی بات۔ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یوں بولتے ہیں۔ تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر، انسان کو ملنے والی بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ ان 2 کا تعلق بھی ایمان بالغیب ہی سے ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کا تعلق ہدایت سے ہے، ان میں ایک لنک ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس ہدایت کیسے پہنچی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، آمن باللہ، کس کے ذریعے آئی؟ وملائکتہ، کیا لے کر آئے؟ وکتبہ، کس پر لائے؟ ورسلہ۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہاں یہ بھی ذکر کیا جاتا والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، تو آپ دیکھتے کلام کا حسن ختم ہو جاتا، اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں موقع نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہ زائد کی ہے اور نہ کوئی اہم بات چھوڑی ہے، ہر چیز کی ایک حکمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے چھوٹے دماغ ہونے کی وجہ سے وہ نہ سمجھ سکیں۔ تو کوئی شخص بھی عمل کر نہیں سکتا، کسی کا بھی عمل بدل نہیں سکتا جب تک اس کے ایمان کے اجزاء پورے نہیں ہوتے۔ مثلا ان میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، یا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے کسی حصے کا بھی انکار کر دے، تو بات بگڑ جائے گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، فرشتوں پر بھی ہے، لیکن کہ میں جبریل سے عداوت رکھتا ہوں، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا من کان عدوا لجبریل، یہود کہتے تھے ہماری جبریل سے دشمنی، تو کام خراب ہو جائے گا، ایمان میں رکھنا ہو جائے گا، سوراخ ہو جائے گا۔ اسی طرح وکتبہ، اگر کوئی کہے میں سب کتابوں کو مانتا ہوں سوائے قرآن پاک کے، تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ورسلہ، اگر کوئی شخص سب رسولوں کو مانے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں یہود و نصارہ میں سے جو اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن ایک رسول اور ایک کتاب کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے بہت دور ہیں۔ وہ اس عظیم ترین خزانے سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گئے۔ حالانکہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہدایت کے لیے آئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ان تمام کتابوں کا لیٹسٹ اور کمپلیٹ ایڈیشن تھا، کیونکہ پچھلی کتابوں کے تو صرف ترجمے باقی ہیں، اصل تو باقی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغام جو مختلف طریقوں سے انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا،
ضائع کر دیا، بدل دیا، ان سب کا ایک مکمل ترین ورژن اس کتاب کی شکل میں آیا۔ اب اگر کوئی شخص ادھوری چیزوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور مکمل چیز کو نہیں لے رہا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ ہدایت سے دور رہے، وہ اس خزانے سے دور رہے۔ لیکن اہل ایمان نے کیا کیا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ وسیع النظر، وسیع القلب، وسیع ذہن کے مالک، کھلے دل کے لوگ جن کو ماننے میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ اچھا، رسولوں میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو مانا ہی نہ جائے، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے درجہ نبوت میں فرق کیا جائے، کیونکہ نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اس میں اور اس بات میں کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے اعمال اور ادوار کے اعتبار سے ان میں فضیلت تو ہے، لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور پھر بین احد، احد تو ہوتا ہے ایک، تو بین احد کیا ہو گیا؟ بین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان، تو درمیان تو دو چیزوں کے ہوتا ہے، ایک کا کیا مطلب ہوا؟ بات یہ ہے کہ احد کا لفظ سنگولر بھی ہے پلورل بھی، اس کی جمع نہیں ہوتی، اگر جمع یوز کرنا ہے تو احد ہی یوز کرنا پڑے گا، یہ زبان کا ایک چھوٹا سا اسلوب ہے۔ میں اگر یہ کہوں بین احد، ایک کے درمیان، تو ایک کا درمیان کون سا ہے کوئی؟ سو اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا، بین احد، ایک کے درمیان۔ اچھا، پھر ایک کا جمع کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایکوں تو نہیں ہوتا نا، لیکن اگر جمع بھی یوز کرنا ہو تو اس کے لیے بھی احد، عربی میں یہ گنجائش ہے کہ احد کے اندر جمع بھی ہے، یعنی سارے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو یہ لوگ الگ کر دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان الگ نہیں کرتے، وہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ وقالو، اور ماننے کے بعد کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، ذالک الکتاب، سن لی، اور اب ہم کیا کریں گے؟ وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن اطاعت اتنا آسان کام نہیں ہے، چلتے وقت انسان پھسلتا ضرور ہے، آپ جتنا مرضی نیت اور ارادہ رکھیں، لیکن جو بھی چلے گا وہ گرے گا ضرور، یا تو آپ بیٹھے رہیں، لیکن یہ تو ممکن نہیں۔ جب آپ نے قرآن پڑھ لیا تو چین سے تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں کہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی سچے دل سے، کھلی آنکھوں سے، بغیر تعصب کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو پھر وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ ڈل اور نل ہو کے نہیں زندگی گزار سکتا، وہ بے مقصد اور بے معنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ادھر ادھر مارا مارا نہیں پھر سکتا، وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ قرآن تو دلوں کی زندگی ہے، اور جب زندگی آتی ہے کسی میں تو ایک موومنٹ آتی ہے نا، ایک حرکت پیدا ہوتی۔ قرآن تو دلوں کو روشن کرتا ہے، جب روشنی آتی ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی، پھر آپ اٹھنے کی کرتے ہیں، کچھ کرنے کی کرتے ہیں، اور جب آپ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، اب کیا کریں؟ اب تو اتنے گناہ ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں، مایوس نہ ہو، یہاں مایوسی سے بچایا گیا ہے۔ آپ سب کو ایک پریشانی ضرور ہوگی، ابھی تک تو میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کبھی خیال آیا ہی ہوگا، لیکن کیا اس خیال کا آنا بھی تبدیلی نہیں ہے؟ پہلے کیوں نہیں آتا تھا؟ قرآن پڑھنے سے پہلے تو ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی خرابی نہیں ہم میں، لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں تو آئینہ نظر آتا ہے، اف یہ غلط بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن بنیادی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے دلدل سے باہر آنے میں، گناہوں کو چھوڑنے میں، یہ نیکیوں کا ایک سفر ہے، یہ منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہم نے دعا بھی تو یہی مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا معنی آتا ہے ہدایت میں؟ رستہ دکھانا، پھر چلانا، پھر منزل تک پہنچانا، کہ اللہ ہم کو منزل تک پہنچا۔ اس کے لیے پھر حل کیا ہے؟ جب گر پڑے تو حل کیا ہے؟ گرے رہیں، پھسل جائیں تو پھسلے رہیں، غلطیاں ہو جائیں تو کرتے رہیں، مایوس ہو جائیں اور بگڑ جائیں، نہیں، معافی مانگ لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں مصدر ہے غفران، اور جب مصدر اس طرح استعمال ہوتا ہے بغیر کسی فعل کے، مانگا کچھ نہیں، صرف کہہ رہے غفران، بخشش بخشش بخشش، یہ ایک اضطراب کو ظاہر کرتا ہے، ایک بے چینی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بندے کی فل کنسنٹریشن اس بات پر ہے کہ بخشش چاہیے، وہ چاہیے بھی کوئی نہیں کہہ رہا، وہ بخش دے بھی نہیں کہہ رہا، دے کا لفظ بھی نہیں بول رہا، وہ صرف کیا کہہ رہا ہے؟ بخشش۔ جب بہت پیاسا ہوتا ہے نا انسان تو یہ نہیں کہتا مجھے پانی دے دو، کیا کہتا ہے؟ پانی پانی۔ جس بندے کے اندر اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے،
میں گناہگار ہوں، میرا کیا ہوگا، میں بار بار پھسل جاتا ہوں، مجھ سے پھر غلطی ہو جاتی، میں نے تو پچھلی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت ظلم کیا ہے، میرا کیا ہوگا، میں چاہتا تو ہوں کہ نیک بن جاؤں، لیکن کیسے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ غفرانک، غفرانک، تیری بخشش، تیری توجہ، تیرا بننا چاہتا ہوں، تو ڈھانپ لے، تو معاف کر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ آپ دیکھیے کہ عام دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ ربنا اغفر لنا، پہلے ربنا آتا ہے پھر دعا آتی ہے۔ یہاں کیا انداز ہے؟ پہلے طلب ہے پھر ہے ربنا، ہے نا سٹائل فرق؟ غفرانک ربنا، بہت خوبصورت انداز ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف واپسی، تیری طرف تو آنا ہے، تجھ سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں امبریلا کی طرح، یا سایہ کرنے والے بادل ہیں، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی، ان کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورت البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے وہ لائے جائیں گے، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، اس طرح گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے۔ یہ صحیح